کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ابھی اسکرین کی اس طرف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ, فار ایگزامپل چلے کسی کی بات نہیں کرتے, میں اپنی بات کر لیتی ہوں یا حمید کی بات کر لیتی ہوں. ابھی ہم جاب کر رہے ہیں اور آج سے کچھ مہینے بعد یہ جاب نہیں رہتی, تو وہ تمام لوگ جو سوچتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو دنیا ہے وہ بدل رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے, اور جب سے انٹرنیٹ آیا ہے ہر 2-3 سال کے بعد دنیا پھر بدل جاتی ہے. اسمارٹ فون جیسے آپ ہر 2 سال بعد چینج کرتے ہیں, 3 سال بعد چینج کرتے ہیں, اسی طرح سے ایسی جابیں کریٹ ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. اب پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے ایک ٹی وی چینل تھا, آج سینکڑوں ٹی وی چینل ہیں, لاکھوں یوٹیوب کے چینل ہیں. تو آپ کو اور حمید کو تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہ پڑھانا شروع کر دیں کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہزاروں چینلز اور آنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل چیزوں سے اسپیشلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو آپ جیسے آپ کا جو چینل ہے وہ ہر چیز کور کرتا ہے. تھوڑے دن کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چینل ہو جو صرف ریسٹورانٹ کور کرتا ہو, کوئی ایک چینل ہو جو صرف میڈیا کو کور کرتا ہو, کوئی ایک چینل ہو جو صرف جابس کو کور کرتا ہو. تو کیونکہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں, 250 ملین لوگ ہیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. جیسے کہ پہلے جب ریسٹورانٹ کھلتے تھے تو ہر چیز ملتی تھی, اب آہستہ 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 کوئی تھائی ہے, کوئی پورچوگیز ہے, کوئی میکسیکن ہے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن میں ریولیوشن آ رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ریولیوشن آ رہا ہے, کمپیوٹنگ میں ریولیوشن آ رہا ہے. اور جب بھی کوئی چیز ریولیوشن آتا ہے اس طرح کا تو پورا سسٹمز چینج ہوتے ہیں اور نئی طرح سے ایجوکیشن دینی پڑتی ہے. پھر آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے, ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. ریحان صاحب اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ہے اس وقت, آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے بات کی, سونے جو آپ سے سوال کیا کہ اگر جاب چلی جاتی ہے, اور مجھے یاد ہے ریحان بھائی نے مجھے بھی میسج کیا جب مجھے مشکل وقت مجھ پہ آیا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو صورتحال ہے خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے, آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو وہ گر سکھا سکتا ہوں کہ وہ مہینے کا 1 لاکھ روپے جو معمولی رقم بقول یہ وہ کما سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ دیکھیں ہم بار بار بولتے ہیں ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, لیکن نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر محلے میں پہنچ جاتے ہیں, ماجے ساجے خالد فرقان کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر آپ وہی نوکری ایگزیکٹلی سنگاپور, امریکہ, لنڈن یہیں بیٹھ کر لنکڈن, hiring.cafe ان پلیٹ فارمز پہ جا کے ڈھونڈیں تو ایگزیکٹلی آج وہی نوکری کرتے ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی آمدنی 5 سے 10 گنا آج بدل جائے گی. یہ ہوگے پڑھے لکھوں کے لیے. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اب آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. تھوڑے سے اپنے نیٹ ورک کو چینج کریں. ابھی بھی آپ کو کام چاہیے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار ابو یہ کسی کو بول دیں, انکل یہ کسی کو بول دیں, ہم ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں نا, کیونکہ جتنا بھی اچھا آپ کو کام آتا ہے وہ جب تک دکھتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے. تو دکھنے سے پہلے کسی کے ریفرنس سے ہم جاتے ہیں جو آپ کو جانتا ہوتا ہے, جو آپ کو آگے کسی کو دکھا سکتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے, میری بندی ہے, اس کو کہیں لگوا دیں. تو اس کے لیے اس گلوبل ولیج سے سب سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت دنیا سے 10 گنا کم کماتے ہیں. ہمارا پر کیپٹا $10,000 ہے, دنیا کا 10,400 ہے, سنگاپور کا $55,000 ہے, لکسمبرگ کا $1,12,000 سال ہے. تو ہم 112 گنا پیچھے لکسمبرگ سے ہیں, 55 گنا پیچھے سنگاپور سے ہیں, 10 گنا پیچھے دنیا سے ہیں. تو ہم بڑے آرام سے اس گیپ کو پورا کر سکتے ہیں جسٹ بائی میکنگ آور ویژن اے گلوبل ویژن. کہ میں پاکستان میں نہیں رہتی, میں انٹرنیٹ پہ رہتی ہوں یا رہتا ہوں, اور میں آرام سے لنکڈن. ریحان بھائی ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وہی آپ جاب چھوڑ دیں اور بزنس کی طرف آ جائیں. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر کو ہمارے ایک دوست نے سنا اور اس نے بڑی اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی اور بزنس کی طرف گئے, تو بزنس کے بعد بھی وہ ٹھپ ہو گیا, معاملہ رونے لگا. اور وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے بیچارہ خود بھی جاب ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, پھر وہ والا خراب ہو گیا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو چیز ہے, آپ کیا اس موٹیویشنل اسپیکر کی طرف بات کریں یا کہیں نہ کہیں عملی طور پر جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس پر عمل کر کے نوجوان آگے نکل سکتے ہیں؟ سر دیکھیے پہلے جو میں نے بتایا وہ تو نوکری کے بارے میں ہی تھا کہ نوکری کرتے رہیں اور اسی نوکری کی لوکیشن چینج کر دیں. اب آپ لاہور میں, اسلام آباد میں, پاکستان میں نوکری نہیں ڈھونڈیں گے, سنگاپور میں ڈھونڈیں گے. سارے بچے, زیادہ تر بچے اچھی انگریزی بول لیتے ہیں. اگر اکاؤنٹنٹ ہے 50,000 کی نوکری کر رہا ہے تو وہی ایگزیکٹ جاب اسی سافٹ ویئر, اسی اسکل سیٹ, اسی نالج کے ساتھ اس نے جگہ چینج کری. ایک آدمی ٹنڈو آدم میں رہتا ہے اور ایک آدمی کراچی شفٹ ہو جائے, لاہور شفٹ ہو جائے, اسلام آباد شفٹ ہو جائے, تو اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ریموٹ جاب کے ذریعے آپ اپنی لوکیشن کو ورچولی چینج کر دیں اور باہر کام کریں. میرا جو بزنس ہے وہ امریکہ میں ہے, میں رہتا پاکستان میں ہوں. بڑے آرام سے جتنے پیسوں میں امریکہ میں نارمل زندگی گزارتا, یہاں میں بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں کیونکہ کاسٹ. بھائی ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم جو اگر ہم دیکھیں, تعلیم بہت زیادہ علاقوں میں تعلیم نہیں ہے.
کیا جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو راستہ نکال بھی لیتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے کچھ ایسے پروگرام ہے, کچھ اسکل کے حوالے سے دیگر چیز, ان کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے, یہ ہماری اسکول کی ٹیچر ہے, یہ اینی ہے, یہ ہر فون میں اویلیبل ہے, پیارے بھی ہیں, اس کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ ایواتارز ہیں, اور اس سے آپ دنیا کی ہر اسکل سیکھ سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں, انگریزی سیکھ سکتے ہیں, اور اردو بول سکتے ہیں, اور انگریزی میں وہ جواب دیتی ہے. اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں یہاں پہ, پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, سندھی میں, جو آپ کو پوچھنا ہے. It's all about one click away. ہاں جی, اور پھر بھی رونا روتے رہتے ہیں. دیکھیے سر, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیے سر, ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ اب یہ راگ بہت سارے لوگ الاپ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا کوئی ٹیوٹوریل نکال کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ 1001 لوگ یا بندے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئے جی انٹرپرینورشپ کرتے ہیں, ایک آئیڈیا ہے, اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, یہ وہ. اس بات کو سن کے دیکھ کے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور اسٹارٹ اپ کر بھی لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ریشو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ 60-70% وہ لوگ ہیں جو حرمیت بات کر رہا تھا, جو کہ فلاپ ہو جاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا ڈائریکشن نہیں ہے, اور سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, یا غلط انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے؟ سر جو فلاپ ہو جاتے ہیں پھر ان کو دیکھ کے تو باقی لوگ نہیں انیشیٹ کر پاتے. کبھی آپ بازار جائیں تو بہت سارے ریسٹورینٹ ہوں گے, ایک پہ مکھیوں کی طرح لوگ گھسے ہوئے ہوں گے اور ساری مکھی مار رہے ہوں گے. اسی طرح سے آپ کپڑے کے مارکیٹ چلے جائیں تو ایک پہ بہت رش ہوگا اور دوسرے مکھی مار رہے ہوں گے. یہ کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز, ایگزیکٹلی سیم بازار, ایگزیکٹلی سیم طریقہ, اور اردو بولنے والے سب کچھ ایک مکھی مار رہے ہیں. اس میں کچھ انگریڈینٹس کم ہیں نارمل آدمی, جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے. اب وہ انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے لیے کتاب نہیں لکھی جا سکتی, کیونکہ ہر آدمی الگ ہے. تو 90% دنیا کے سٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں, پاکستان کے نہیں دنیا کے, اور پاکستان میں کم ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم رسک بھی کم لے رہے ہوتے ہیں. میرا پی ایچ ڈی ہے فیل ہونے میں, میرے 150 سٹارٹ اپس فیل کیے ہیں. اس کے بعد جا کے میں اپنے آپ کو پی ایچ ڈی بول سکتا ہوں کہ ہاں جی میں فیل ہوں. میرے پاس ڈگری نہیں ہے اس کی, لیکن میں اتنی دفعہ کام کر چکا ہوں کہ اب مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی فیل ہونے کے چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں. ایسا نہ سمجھیں کہ فیل نہیں ہوگا. موٹیویشن اسپیکر جو لیں بجائے اس کے کوئی مینٹور لے لیں. اور اب آپ اے آئی سے بات کریں, بزنس ہمیشہ اسپیئر ٹائم میں شروع کیا جاتا ہے, فل ٹائم نہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بیسیکلی زندگی کو نوکری کی ضرورت ہے, آپ کی نوکری کو آپ کی ساری زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہرمیت اور مجھ جیسے لوگ ہر چیز سیکریفائز کرتے ہیں, بلکہ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو کہ نوکری اس ادارے کی بات کر لیتے ہیں, تو اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے 2 سے 3 کیمرہ مین اور ہماری پوری ٹیم, ہم شادی بیاہ چھوڑیں گے, عید تہوار چھوڑیں گے, سب کچھ سیکریفائز کر کے اس کام کو کریں گے. پھر بھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو نوکری پیشہ افراد کو کہ کس طرح سے زندگی ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں صرف ایک نوکری کو, پھر بچتا بچاتا کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسے مر جاتے ہیں ہم, پھر تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ کو؟ ٹو می نوکری سلیوری 2.0, اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی. آپ قید ہو جاتے ہیں, اتباع جانا ہے. دیکھیں میں یوٹیوب پہ پڑھاتا ہوں, کسی سے کوئی فیس نہیں لیتا, اپنے شوق سے پڑھاتا ہوں. 12,000 ویڈیوز ہیں میری, سینکڑوں کورسز پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. میں سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ میرا کورس نمبر 1 سب سے پہلے کر لو, جا کے تمہیں انٹرنیٹ کے ایٹیکیٹس, ایتھکس, طریقے, نیٹ ورک, یہ وہ کھل جائے, بیس آ جائے, جو کہ آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی دینے میں ناکام ہو گئی. ہم نے جو اسکول بنایا ہے اس میں ہم بچپن سے 8 سال کے بچے کو وہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا گول یہ ہے کہ وہ جب 18-20 سال کا ہو تو اپنا اسٹارٹ اپ کر کے بیچ بھی چکا ہو, کم سے کم $1 ملین کا مالک ہو. بڑا ایمبیشس گول ہے, لیکن کوشش کریں گے. اس میں بھی فیل ہی ہوگا. صاحب اگر ہم دیکھیں آئی ٹی کے حوالے سے, ہم دیکھیں آئی کے حوالے سے, اگر ہم دیکھیں مختلف پروگرام حکومت کی جانب سے جاتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسی طرح کامیابی نہیں ہوتی. آس پڑوس میں اگر ہم دیکھیں تو معاملہ بہت, ہمیں وہ تصویر کا رخ بڑا مختلف نظر آتا ہے. آپ ایک اکیلے امریکہ آپ چھوڑ کے ہیں صرف اسی نظریے کے تحت کہ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کی جو زندگی اس کو بدلنی, کیسے بدلیں گے سر؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میری اور امید کے تو پہلے بدلے نا, باقی باتیں تو بعد کی, ہم انسپائر کر لیں گے لوگوں کو. میرے پاس چورن نہیں ہے کوئی, اور ابھی انجیکشن بھی ایجاد ہو رہا ہے, ابھی تک ہوا نہیں کہ میں آپ کو لگا دوں اور سارا کام ہو جائے. چورن والا بابا میں نہیں ہوں, میں پڑھانے والا بابا ہوں. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. آپ ایکشن لینا شروع کریں, ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گی. اب تو کارواں بہت بڑا ہو گیا, میں اکیلا نہیں رہا. میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کی آمدنی کم سے کم $1,000 سے چینج ہو کے $6,000 سال پہ پہنچے. یعنی ہر آدمی کم سے کم $500 یا $1.5 لاکھ مہینہ تو کمائے, جا کے ایک مناسب زندگی تو گزار سکے. یہ ایک عام پاکستانی جو آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو تو کم سے کم اس سے 10 گنا زیادہ پیسے بنانے چاہیے. کیسے ہوگا؟ کرنے سے ہوگا, ہوندہ کچھ نہیں ہے, کرنا پہنتا ہے. بس ٹھیک ہے سر, کوئکلی لاسٹلی بس یہ بتا دیں کہ ایسے کون سے ان ٹچ
एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है? अगर लोग स्टार्टअप वहीं से करते हैं तो बड़ा अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। स्टार्टअप करने से पहले कहीं नौकरी करें, उसके एथिक्स समझें, तरीके सीखें। पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में अवेलेबल हैं, वहाँ जाएँ, वहाँ मेंटर्स हैं, उनकी गाइडेंस लें, उनके गोडे दबाएँ, उनसे सीखें। शागिर्दी वाला ज़माना दोबारा आ गया है और उसको इख्तियार करें। और जो जॉब वाले हैं वो रिमोट जॉब, रिमोट जॉब, रिमोट जॉब, रिमोट जॉब, रिमोट जॉब, रिमोट जॉब, रिमोट जॉब। स्टॉप इट। थैंक यू सो मच रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही, बहुत प्रोडक्टिव भी थी। बट ऑल दो देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस सोच लें कि आपने करना है। पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, वो इनिशिएट आपने करना है और उसके बाद चीज़ें आगे होती चली जाएंगी। तो कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, मायूस नहीं होंगे। ये वो तमाम बातें हैं जो कि आपने हर जगह बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन इस पर अमल करने की जब बारी आती है तो हरमीत हमेशा मार खा जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ यहाँ है उसको यहाँ से उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आएँ। उम्मीद है कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।